الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم، میری امت میں سے جس نے سچے دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پر مشک بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پچھلے سلسلے میں کینے کی تعریف اور کینے کے نقصانات عرض کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل کینے کا علاج عرض کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ کینہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، مدنی چینل کے ناظران، مدنی چینل کی ناظرات، مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طالبات، معلمات اور ناظمات جو ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ کینہ جو ہے یہ ہلاک کر دینے والا ہے، اور یاد رکھیے ایک یہ باطنی مرض ہے، دل کی چھپی دشمنی، کسی کو بوجھ جاننا بلا وجہ شرعی، یہ کینہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ تو اپنے دل میں کسی کو بوجھ جاننا، اس سے دشمنی رکھنا، نفرت کرنا، اس کیفیت کا ہمیشہ رہنا اللہ کی پناہ۔ مگر یاد رکھیے ظالم سے کینہ رکھنا جائز ہے، بد مذہب سے کینہ رکھنا واجب، کافر سے کینہ رکھنا واجب، اور بلا اجازت شرعی کینہ رکھنا، مسلمان کے لیے دل کے اندر دشمنی رکھنا، اس کو بوجھ جاننا، یہ ٹھیک نہیں۔ اگر ایسا رہا اور اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے۔ عرض کہ ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ جب ہم ذات الصفاح ایک مقام پر پہنچے تو وہ شخص انتقال کر گیا۔ ہم نے غسل و کفن کا انتظام کیا، اس کے لیے قبر کھودی، اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے کالے سانپوں سے بھری ہوئی۔ اللہ کی پناہ۔ اس نے بتایا کہ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی، چنانچہ ہم نے اسے وہاں بھی نہیں دفنایا۔ اب آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اس مرنے والے کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اسے وہیں دفن کر دو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالی ہمارے باطن کو، ہمارے دل کو بغض و کینے سے پاک کر دے، طرح طرح کی غلاظتوں سے ہمارا دل پاک ہو جائے، حسد سے ہمارا دل پاک ہو جائے، تکبر سے ہمارا دل پاک ہو جائے، ریاکاری سے ہمارا دل پاک ہو جائے، بدگمانی سے ہمارا دل پاک ہو جائے۔ سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، نور احمد سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب، آمین۔ تو بغض و کینہ بلا وجہ شرعی
حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ ہمیں سینے کی سلامتی نصیب فرمائے اور بغض و کینے سے نجات عطا فرمائے۔ بغض و کینے کے نقصانات کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کینے جیسے بغض جیسے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ اور واقعی غور کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں کہیں گھر کے کسی فرد سے میرے دل کے اندر کینہ تو نہیں، کسی عزیز کے بارے میں میرے دل کے اندر دشمنی تو نہیں چھپی ہوئی، محلے میں سے اور طالبات غور کریں کہ کسی ناظمہ باجی یا معلمہ سے یا کسی طالبہ کی وجہ سے، کسی طالبہ سے میرے دل کے اندر کوئی بغض تو نہیں، کینہ تو نہیں، یا نند سے یا بھاوج سے یا ساس کے ساتھ، یا ساس غور کرے کہ بہو کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی بغض و کینہ تو نہیں ہے۔ تو اگر یہ کیفیت محسوس ہوتی تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے، پاک کر دے۔ اور ہو سکے تو قرآنی دعا یاد کر لیں جو کہ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں ہے، اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں۔ دعا کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ دعا کرتے رہیں، عربی میں دعا یاد کریں، قرآنی دعا یاد ہو جائے، سبحان اللہ، ورنہ اردو میں کر لیں، اپنی مادری زبان میں کر لیں، دل ہی میں کر لیں، کرتے رہیں۔ تو کینے سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ کینے کا ایک علاج یہ ہے۔ اچھا، کینہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کینہ غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جی ہاں۔ تو اس کے اسباب جان لیں، جب اسباب سے بچیں گے۔ اب کسی کو نزلہ ہو گیا تو بخار، نزلہ زکام بخار ہوگا، تو ٹھنڈ لگی ہے تو ٹھنڈ سے بچے تو نزلہ زکام ٹھیک ہو تو بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح کینہ، کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی ہے، کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے اسباب کو دیکھیں، اس کو دور کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ باطنی مرض یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب نزلہ زکام ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، جسمانی مرض بھی ہو، جسمانی مرض کوئی آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، مگر باطن کو مرض لگ گیا، دل میں کینہ آ گیا، اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ تباہ کن مرض جہنم کی طرف پہنچا سکتا ہے۔ اور دنیاوی طور پر اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، چاہے اس کو کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے، اگر صبر کرے گا ثواب ملے گا، رب کی رضا حاصل ہوگی۔ مگر کینے پر صبر کا فائدہ، استغفر اللہ، اس کو تو دور کرنا ہے۔ تو غصے کی وجہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لیں۔ اگر کسی طالبہ نے تنگ کیا، غصہ آ گیا تو صبر کر کے پی لیں۔ ناظمہ باجی پر غصہ آ گیا، استغفر اللہ، خادمہ پر غصہ آ گیا، یا اپنی معلمہ پر غصہ آ گیا، یا معلمہ کو کسی طالبہ پر غصہ آ گیا، یا گھر کے کسی فرد کے کسی فعل کی وجہ سے غصہ آ گیا اور دل کے اندر اس کا کینہ جم گیا، تو اب دعا کر کے اس کو نکالیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور غصہ پینے کی فضیلت پر غور کریں۔ جو غصہ پیے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اچھا، کینہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ بدگمانی بھی، اور یاد رکھیے بدگمانی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے دوستوں میں جدائیاں ہو جاتی ہیں، سہیلیوں میں جدائیاں ہو جاتی ہیں، گھروں میں ناراضیاں، لڑائیاں، جھگڑے، کاروبار میں اور دوستوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، بدگمانی کی بنا پر۔ اب گھر کے اندر ساس، نندیں، جٹھانیاں، دیورانیاں آپس میں چپ کے بات کر رہی ہیں، تو اب بلا وجہ کہ میرے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور دل میں کینہ پیدا ہو رہا ہے خامخواہ۔
تو یہ ایک تو بدگمانی ہوئی گناہ، پھر کینہ پیدا ہو گیا یہ گناہ، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ جنم لے سکتے ہیں۔ آئیے غیبت، چغلی، بدگمانی کی آفت سے ہم بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ مجھے غیبت و چغلیوں بدگمانی کی آفات سے تو بچا یا الہی، آمین۔ تو اگر کوئی چپ کے باتیں کر رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ کیوں بدگمانی کریں کہ میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے؟ ہاں، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ کوئی ان سے بدگمانی کرے۔ کینے کا ایک سبب شراب نوشی اور جوا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اس کا بیان قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہوتا ہے۔ جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی آپس میں بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سخاوت کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، دنیا کسی پر کشادہ نہیں کی جاتی مگر اللہ تعالی ان کو تا قیامت بغض و عداوت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو مال و دولت کی فراوانی بغض و عداوت میں پڑ جانے کا سبب بن جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نعمتوں کی زیادتی کہیں ہمیں آپس میں لڑوا نہ دے، بڑھا نہ دے، دشمنی پیدا نہ کر دے، دل میں کینہ پیدا نہ کر دے۔ بہت بڑے بڑے خزانے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے گئے تو آپ رونے لگے۔ عرض کی یا امیر المؤمنین، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آج تو شکر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ فرمایا جس قوم کے پاس مال کی کثرت ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو بغض و عداوت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو مال کی محبت دل سے نکالیں۔ اب مال کی وجہ سے ہم آپس میں لڑیں، دشمنیاں کریں مسلمانوں سے، یہ اچھی بات تھوڑی۔ کینہ دل سے دور کرنا ہے، دل سے مسلمان کی دشمنی دور کرنی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سلام کیا جائے، مصافحہ کیا جائے، ہاتھ شیک ہینڈ، ہاتھ ملایا جائے۔ اس سے بھی کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں تحفہ دیں ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصافحہ کیا کرو، یعنی ہاتھ ملایا کرو، کینہ دور ہوگا، تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا۔ تو کینہ یعنی دل کی دشمنی کو دور کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہاتھ ملایا جائے، سلام کیا جائے، تحفہ دیا جائے۔ مگر یاد رکھیے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہہ رہے یہ تو کزن ہے، یہ تو خالہ زاد ہے، پھپھی زاد ہے، تو مامو زاد ہے، تو چچا زاد ہے، تو یہ غیر عورت ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کو اپنے کزنز کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیور جیٹھ کا بھی آپس میں پردہ ہے، اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ انکل انکل کہہ کر اب ہاتھ سر پر وہ پھروا لے، اس کی اجازت نہیں۔ جو اسلامی احکامات ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہاتھ ملانے سے دشمنی چلی جاتی ہے، اور اگر ہو بھی گئی ہو تو اس کی برکت سے ٹھہرتی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے تو دشمنیاں ختم ہوں گی۔ تحفہ کیا دینا چاہیے؟ جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کو تو مدنی تحائف دینے چاہیے۔ بہت قیمتی تحائف کے بجائے اگر رسالے دیں، مدنی نامات کا رسالہ تحفے میں دے دیں، دیکھو کتنی پیاری کتاب ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ کوئی خاص موقع ہے یہ تحفہ دے دیں، اور کوئی تسبیح کا تحفہ دے دیں۔ اس طرح تحفہ دینے سے محبت بھی بڑھے گی، نیکی کی دعوت بھی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہی رسالہ کتنا پیارا ہے، بغض و کینہ، جس سے میں بہت سارے مدنی پھول اسی سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ رسالہ تحفے میں دے دیں، ایک فرض علم سیکھنا بھی نصیب ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ جب ہاتھ ملائیں تو دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے،
جب ہاتھ ملائیں دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے، ہاتھ کے اندر کوئی رومال وغیرہ حائل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپنے سینے سے کینہ دور کرنا چاہتا ہے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سوچنا چھوڑ دے۔ اب ہر وقت اپنی مفلسی، تنگ دستی، مصیبت پر غور کرتا رہے گا تو اس کا غم بڑھے گا، ٹینشن بڑھے گی۔ کسی نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، اب اس پر غور کرتا رہے، اس پر سوچتا رہے کہ مجھے باجی نے کیوں مارا، مجھے معلمہ باجی نے فلاں دن کیوں مارا تھا، مجھے ناظمہ باجی نے کیوں ڈانٹا تھا، اور ناظمہ باجی کہیں کہ مجھے فلاں معلمہ نے یوں کیوں کہا تھا، اور ساس بہو کے بارے میں کہے، بہو ساس کے بارے میں کہے، یا فلاں ذمہ دار اسلامی بہن نے مجھے فلاں یوں نصیحت کیوں کی۔ اب اگر اس نے ڈانٹ بھی دیا، نہیں ڈانٹنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ ہر وقت اس بات پر غور کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے تو دل کے اندر غصہ اور اس نتیجے کے اندر کینہ پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنی موت کو یاد کرتے رہیں گے تو دل سے حسد اور کینہ دور ہوتا رہے گا۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ کینے کی ضد کیا ہے؟ کینے کی ضد ہے محبت۔ دشمنی کی ضد کیا ہے؟ محبت۔ تو کینہ دور ہوگا محبت سے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے محبت رکھیں، دینی دوستیاں کریں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے، تو انشاءاللہ کینے کو دل میں آنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں دشمنی نہ ہو، نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میرے جس قدر ہیں احباب، انہیں کر دے شاہ بے تاب، مل عشق کا خزانہ، مل عشق کا خزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تو دل سے کینہ دور کرنا ہے، کینے کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے غصہ پینے کی عادت بنائیں، اس کے لیے بدگمانی سے بچیں، اور نعمتوں کی کثرت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دل میں بغض و کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا مال دولت کی وجہ سے بھی وہ بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ سلام و مصافحہ کرتے رہیں گے، اس سے بھی دل کی دشمنی جاتی رہے گی، کینہ جاتا رہے گا۔ بے جا سوچنا چھوڑ دیں، اس سے بھی کینہ دور ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت کریں، انشاءاللہ دل سے کینہ دور ہو جائے گا۔ جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات جہاں اپنے درجے میں بیٹھتی ہیں تو آپس میں دینی محبتیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، نہیں، جو بھی اسلامی بہن بیٹھے، جو بھی طالبہ ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ ایک دینی تعلق ہے، ایک دینی ربط ہے، اس کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ پھر اجتماع میں آنے والی اسلامی بہنیں انفرادی کوشش کریں تو یوں ایک اچھے تعلقات ہونے چاہیے، دل کے اندر کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب محبت کریں گے تو کینہ کیوں آئے گا؟ اب دنیاوی چیزوں کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اب دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کتنی سبق آموز روایت لکھی ہے شعب الایمان میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بدصورت نیلی آنکھوں والی بوڑھی عورت لائی جائے گی۔ یہ کون ہوگی؟ یہ دنیا ہوگی۔ اس کے دانت بڑے ڈراؤنے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ تمام انسانوں کے سامنے آئے گی۔ ان انسانوں سے پوچھا جائے گا، جانتے ہو؟ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کہا جائے گا وہ دنیا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے،
جس کو پانے کے لیے رشتہ داریاں توڑ دیتے تھے، جس کی خاطر تم غرور کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے، اس دنیا کو بوڑھی عورت کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ چلائے گی یا اللہ میرے چاہنے والے، میرے پیچھے آنے والے کہاں گئے؟ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اس کے پیچھے بھاگنے والوں اور چاہنے والوں کو بھی اس کے پاس جہنم میں پہنچا دو۔ تو اگر کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، کوئی شہرت دی ہے، کوئی مال دیا ہے، کوئی نعمت دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، تو اس سے کیوں حسد کریں؟ کیوں اس سے وہ بغض رکھیں؟ کیا حاجت، کیا ضرورت؟ اسی دنیا کے لیے، اسی دنیا کے لیے جس کو قیامت کے روز کس بری شکل میں لایا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اچھا، والدین کو چاہیے، ماں کو، باپ کو، کہ اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، ورنہ ان کے اندر بھی بغض پیدا ہو سکتا ہے آپس میں، کہ اگر ماں نے، باپ نے بچے کے ساتھ زیادہ محبت کی تو بچی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، بچی سے زیادہ محبت کریں تو بچے کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ بڑا ایک عبرتناک واقعہ اس بغض و کینہ رسالے میں لکھا گیا ہے کہ ایک گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا، اب سب گھر والوں کے آنکھوں کا تارا، ماں باپ جان چھڑکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا تو بیٹی گھر والوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ اب بیٹے پر توجہ کم ہو گئی۔ اب بیٹا اس بات کو شدت سے محسوس کرنے لگا کہ اب میرے ناز رکھنے نہیں اٹھائے جاتے، سب چھوٹی بہن سے لاڈ پیار کرتے ہیں۔ یہ احساس بڑھتے بڑھتے بغض و کینے میں تبدیل ہو گیا، حسد میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ وقتاً فوقتاً چھوٹی بہن کو مارنے لگا، پیٹنے لگا، نت نئے طریقوں سے اسے تنگ کرنے لگا۔ کئی سال اس طرح گزر گئے اور پھر ایک دل خراش واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ بھائی نے گھر والوں کو بتائے بغیر چھوٹی بہن کو سیر کے بہانے سائیکل پر بٹھایا اور نہر پر لے آیا، اور وہاں جا کر اپنی بہن کو، سگی بہن کو نہر میں دھکا دے دیا۔ اب وہ بہن چلا رہی ہے، بھیا بچاؤ، بھیا بچاؤ۔ وہ مگر یہ سنگ دل، یہ پتھر دل بھائی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تاکہ وہ ڈوب جائے، اور جب یقین ہو گیا کہ ڈوب گئی تو گھر واپس آ گیا۔ اب دل خوش ہے کہ صرف مجھے پیار ملے گا ماں باپ کا۔ گھر والوں کو بچی دکھائی نہ دی تو تلاش کرنے لگے، اعلانات کروائے گئے، شہر میں خوب تلاشا، پولیس کو اطلاع دی۔ جب تفتیش ہوئی تو بچے نے تیسرے دن راز اگل دیا کہ میں نے ہی بہن کو نہر میں ڈبویا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اب ماں باپ سکتے میں آ گئے، قیامت ٹوٹ گئی کہ بیٹی تو گئی، اب بیٹا بھی سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ تو کسی سے بغض و کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اولاد میں برابری کرنی چاہیے، دینے میں بھی، شفقت کرنے میں بھی، بوسہ لینے میں بھی، ان کو نوازنے میں بھی۔ اچھا، اگر کوئی ہم سے بغض و کینہ رکھے، اول تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کے دل میں میرے لیے کینہ ہے، میرے لیے دشمنی ہے، تو یہ ظاہر کنفرم کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح سوچیں گے تو بدگمانی کی طرف جانے کا وہ معاملہ ہوگا۔ اگر کنفرم ہو بھی جائے پھر بھی معافی سے کام لینا چاہیے، اچھے اخلاق سے کام لینا چاہیے، اور جو زیادتی کرے تو پھر اس کے ساتھ ہم معافی کا معاملہ کریں، اور جس کے ساتھ کینہ برتا جائے اسے چاہیے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی دشمنی رکھی گئی، کفار نے آپ کو کتنا ستایا، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکے کے موقع پر سب کو معاف فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آزاد کر دیا، معاف فرما دیا۔ تو اگر کسی کے بارے میں پتہ یہ دشمنی کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے، اور پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ یہ دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔
حضرت سمامہ بن اسال یمامی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب ایمان لائے تو ان کے تاثرات کیا تھے سنیے. کہا خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ ناپسند نہ تھا. آج وہی چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ برا نہ تھا. اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا. اللہ کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے. سو بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم ہر باغی و سرکش کا سراخر کو جھکا ہے. تو کتنے واقعات ہیں جب اچھے سلوک کیے گئے تو بغض و نفرت و محبت میں تبدیل ہو گئی. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال، ہمیں قرآن نے یہ کہا ہے. اور یاد رکھیے ایسے افعال سے بھی بچنا چاہیے کہ جس سے کسی کے دل میں ہمارے لیے دشمنی پیدا ہو. وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس سے کسی کے دل میں ہمارے لیے دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، کسی کے دل میں ہمارے لیے کینہ پیدا ہو سکتا ہے. بات کاٹنے سے بچیں. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہ کاٹیں. بات کاٹنے سے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو سکتی ہے. اگر کسی کی تعزیت کرنی ہے، کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی تکلیف پہنچی، اس پر مسکرانا، ہنسنا، یاد رکھیے یہ بھی دل کے اندر دشمنی پیدا کر سکتا ہے. کسی کی غلطی نکالنی ہے تو بہت ہی احتیاط کی حاجت ہے، ورنہ دل کے اندر کینہ پیدا ہو سکتا ہے. اسی طرح موقع کی مناسبت سے احترام کیا جائے. مطلب کوئی ایسا موقع ہے، موقع کی مناسبت سے احتیاط کی جائے کہ سب لوگ مثلا کسی کے آنے پر کھڑے ہوئے، آپ نہیں کھڑے ہوئے تو وہ دل میں آپ کے لیے کچھ محسوس کرے گا نا، اس کے دل میں کینہ آ سکتا ہے. اسی طرح بغض و کینہ اگر کسی سے مشورہ لیں گے نا، اس کے دل سے کینہ دور ہو جائے گا. مشورہ نہ لینا، سب سے مشورہ کیا، اس سے گھر کے اندر کا معاملہ دیکھ لیں یا درجے کے اندر کا معاملہ دیکھ لیں، کہیں کا معاملہ ہو، اپنے ذمہ داران کا معاملہ ہو، اس کے اندر جب ایسا معاملہ ہو تو مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے دل میں کینہ ہوگا تو چلا جائے گا. اور اگر سب سے مشورہ کیا اس سے نہ کیا تو اس سے دل میں کینہ آ سکتا ہے. کسی کی اصلاح کرنی ہے تو انداز بڑا ہی سمجھداری والا ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، عام فہم ہونا چاہیے اور الگ میں اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ اس وجہ سے بھی دل میں کینہ پیدا ہو سکتا ہے. کسی کی حوصلہ شکنی کرنے سے بچیں. حوصلہ افزائی تو ہمیں کرنی نہیں آتی تو حوصلہ شکنی سے تو بچیں. ہم کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو ذلت بھی تو اس کو نہ دینا، بھی تضحیق بھی نہ کریں، اس کی حتک بھی نہ کریں. تو حوصلہ شکنی کرنے سے بھی دل کے اندر بغض و کینہ پیدا ہو سکتا ہے. کسی کو جھاڑتے اس سے بھی دل کے اندر کینہ پیدا ہو سکتا ہے. اور روحانی علاج بھی سن لیجئے، اگر دل کے اندر کسی کا کینہ محسوس ہوتا ہے، کسی کی دشمنی محسوس ہوتی ہے، وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کو نقصان، زبان سے ہاتھ سے نقصان پہنچانے کو دل کرتا ہے، ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے، پھر کیا کریں؟ جب بھی ایسی کیفیت محسوس ہو بائیں کندھے پر 3 مرتبہ کہیں. اور اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوگا، شیطان کے شر سے پناہ مل جائے گی. فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ شیطان لشکر کے ساتھ بھی آئے تو گناہ نہیں کرا سکے گا. سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پوری سورت یہ پڑھ لیں، اس سے بھی شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اگر کوئی صبح و شام 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے، انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا. اور بھی اس کے اندر روحانی علاج لکھے ہوئے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل
اس سے بھی روحانی علاج بھی کریں گے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جو جنت میں جائے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ کھینچ لے گا. تو ابھی سے اپنے دل سے کینے کو دور کرنا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ کینہ جو ہے یہ ایک باطنی مرض ہے اور تباہ کن ہے. اس کے بارے میں جاننا فرض ہے. انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے, اس سے دشمنی و بغض رکھے, نفرت کرے, یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے, یہ ہے بغض. مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ رکھنا حرام اور کسی ظالم سے کینہ رکھنا جائز ہے. بد مذہب سے کینہ رکھنا واجب, کافر سے کینہ رکھنا واجب ہے. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں سے اپنی رضا کے لیے پیار و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور ہمارے جامعۃ المدینہ کی طالبات کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے, ظاہر و باطن کی خوبیاں عطا فرمائے, مدنی انعامات کی عاملہ بن جائیں, مرشد پاک کی مکی, مدنی, اجمیری, بغدادی بیٹی بن جائیں کاش. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ